بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے۔ در حقیقت یہ غلام تو پہلے ہی آزاد افراد سے بھی زیادہ حقوق اور مراحت سے نوازے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس کچھ جو کے عوض گروی پڑی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقی ماندہ اسلحہ بیت المال کو دے دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود کل نقدی 7 دینار تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیرات میں تقسیم کرنے کا کہہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے باعث حضرت عائشہ خیرات کرنا بھول گئیں۔ علالت کے آخری روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ سکون محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دیناروں کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عائشہ نے کہا، وہ تو خیرات کرنا یاد نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دینار فوراً پیش کیے جائیں۔ دینار تھامتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر یہ دینار اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہوتے تو میں اپنے رب العزت کو کیا جواب دیتا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دینار ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ سرکایا اور مسجد میں جھانکا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کافی بہتر ہوئی۔ گزری رات آپ کچھ سکون سے سوئے بھی تھے، اس لیے چہرہ انور پر شگفتگی لوٹ آئی۔ طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسرا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد سے واپسی پر پھر طبیعت بگڑنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں لیٹ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیغام بھیجا۔ فاطمہ تو زہرا تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کام میں فرمایا، فاطمہ، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ ایک آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بتائی وہ یہ تھی کہ فاطمہ، ہمارے خاندان میں سے تم پہلی خاتون ہوگی جو جنت میں مجھ سے ملے گی۔ اپنے بابا کو درد میں دیکھ کر حضرت فاطمہ رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور اپنے نواسوں حسن اور حسین کو بلایا اور ان کو پیار فرمایا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی تھی، مگر اس حالت میں بھی ان کی زبان پر تھا، نماز نماز اور تمہارے غلام۔ اس دن شدید گرمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پانی کا برتن رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے بعد اس میں ہاتھ ڈبوتے اور پھر سر پر لگاتے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر کا بیٹا آیا، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت عائشہ نے مسواک اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کر کے دی۔ کچھ مدت کے بعد حضرت عائشہ نے بڑے فخر اور اعزاز سے اس واقعے کو بیان کیا کہ اس ناقابل فراموش دن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لعاب دہن ملا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ہوشی سے کچھ وقت پہلے یہ الفاظ سنے گئے، اللہ ان لوگوں کو برباد کرے جو نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا دیتے ہیں۔ عرب میں 2 مذاہب یہودیت اور عیسائیت کا کوئی مقام نہیں۔ اور پھر 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن وہ دل خراش سانحہ رونما ہو گیا جس کا صحابہ اکرام کو عرصے سے خدشہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفات کی غشی طاری تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ ان کا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک اچانک بوجھل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں جم چکی تھیں۔ وہ غمناک لمحہ آ چکا تھا جب محسن انسانیت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔